بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، آپ مجھے جوش دلانے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا میں پیش کر رہا ہوں هو الذی ارسل. آئیے اللہ دوبارہ، میں نے کہا یہ آیت دو مطلب آئی ہے. ایک مطلب ولو کرہ المشرکون، جو میں آیت پیش کر رہا ہوں، ولو کرہ الکافرون، کراہت ہو، برا لگے، جتنا مرضی برا لگے مشرکین کو، اللہ فرمانا کہ دین کا تو غلبہ آ ہی جائے. توجہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. شیعہ سنی دونوں نے ترجمہ کیا ہے لیظہرہ کا کہ دین کا غلبہ آ جائے. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو، رسول جمع نہیں کہا، رسول، وہ اللہ وہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ. ایک نقطہ اچھا بہت ہی خوبصورت ذہن میں آیا پیش کرنا چاہ رہا ہوں، شاید لوگ پہنچ جائیں. میں جانتا ہوں روزے کی حالت میں بڑا مشکل ہوتا ہے، میں جانتا ہوں لوگ جاگ رہے ہیں مسلسل، لیکن آپ جس محبت سے سن رہے ہیں اور جو حق ادا کر رہے ہیں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے سننے کا، میں ممنون ہوں آپ کی محبت کو کھانے. میری درخواست ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کیجیے گا، ذرا دیکھیے گا. دیکھیں اللہ کیا فرمانا ہے، هو الذی، مطلب دیکھیں جو اہل علم بیٹھے ہیں سب کے لیے نقطہ خاص، بہت بڑے کسی استاد کا جملہ ہے، بہت خوبصورت ہے، سنیے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا. اب اللہ کو کہنا کہ جائے گا یہ رسول وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا. نہیں پہنچا سکا، نہیں معلوم. اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا رسول کا کمال یہ ہے اسے اللہ نے بھیجا. اللہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ کا کمال یہ ہے اس نے محمد کو بھیجا. تم اللہ تو دیکھ نہیں سکتے، تم نے محمد کو دیکھ سکا. کتنے با کمال ہے، کتنے خوبصورت، کتنے حسین جمیل، کتنے فضائل، کتنے کمالات. سوچو وہ اللہ کیسا ہوگا جس نے یہ محمد بھیجا. پہنچ گئے حیدری. توجہ فرما رہے ہیں کہ نام ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ وہ ہے جس نے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین کا ہر شے پہ غلبہ آ جائے. شیعہ سنی علماء سب سے زیادہ ترجمے قرآن کریم کے اردو میں ہوئے، فارسی سے زیادہ انگریزی، اسپینش، ہر ترکی، ہر زبان سے زیادہ اردو میں. کیونکہ صرف شیعوں کے نہیں ہیں، بھائیوں کے بھی ہیں. اور آپ بتائیں سب سے بڑی آبادی ہی مسلمانوں کی وہ اردو بولنے والوں کی ہے یا اردو سمجھنے والوں کی ہے. کہہ لیجیے کہ چاہے وہ پنجابی ہوں، بنگالی ہوں، یعنی اردو سمجھ لیتے ہیں تو اردو دان طبقہ سب سے زیادہ. اور شیعہ سب سے بڑی آبادی اگر ہندوستان پاکستان میں ملا لی جائے تو شاید فارس کے بعد سب سے بڑی آبادی دنیا کے اندر عربوں سے بھی زیادہ برصغیر پاک و ہند کی ہے. پوری ہندوستان پاکستان کا جو پورا کا پورا یہ جو علاقہ ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دو ملکوں میں بہت بڑی شیعہ آبادی ہے. اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، بہت بڑی آبادی ہے شیعہ. تو میں جملے پیش کر رہا ہوں. اب یہاں دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، یعنی جس کو رسول سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک رسول کی بات ہو رہی ہے، صلوات علیہ وسلم. بھائی مجمع کی توجہ رکھیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس رسول کو بھیجا اس اللہ نے دین حق اور ہدایت کے ساتھ کہ ہر چیز پہ دین کا غلبہ آ جائے. کیا آ جائے؟ غلبہ آ جائے. اب یہ اللہ فرما رہا ہے لیظہرہ. سب نے شیعہ سننے میں نے دیکھا ہے، جتنے ترجمے میں نے دیکھے ہیں سب نے لکھا کہ دین کا غلبہ آ جائے. لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر شے پہ دین کا غلبہ آ جائے. تو 1400 سال تو ہو گئے، اب تک دین کا غلبہ نہیں آیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ بھائی، اب تک 1400 سال میں دین کا غلبہ نہیں آیا تو مانو نہ کوئی رسول خدا جیسا باقی ہے جو دین کا غلبہ لائے گا. تیرے میرے جیسا نہیں ہوگا، محمد عربی جیسا ہوگا. حیدری کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، کوئی ہم جیسا نہیں ہو سکتا. کوئی فرزند رسول ہوگا، دل بند علی و بطول ہوگا. ہم میرے جملے پہنچ گئے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے دین کا غلبہ آئے گا، ہر شے پہ دین کا غلبہ آئے گا. تو اب تک دین کا غلبہ نہیں آیا. آیت رسول خدا سے متعلق ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ دین کا غلبہ آ جائے.
اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا، اب یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں، اختلافی بات کر ہی نہیں رہا، دونوں کتابوں میں یہ بات ہے، دونوں جگہ پہ لکھی ہے روایت کہ لو اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے لطول اللہ تعالیٰ، اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میری نسل سے، میری بیٹی فاطمہ کی ذریت سے اللہ ایک مرد کو بھیجے گا. کسے؟ مرد کو. خیبر والے بیٹھے ہیں، رسول خدا فرما رہے اللہ ایک مرد کو بھیجے گا، مرد کو. پیغمبر نے فرمایا تھا میں 40 دن میں خیبر فتح کروں گا. جب 39 دن گزر گئے تو آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. خیبر میں پہلا مرد بار بار ظہور کرے گا، ساری دنیا کو بتائے گا علی کا بیٹا آ گیا. اس کا نام میرا نام ہو. کچھ لوگ پہنچ گئے، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی صفات میری صفات ہوگی. اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ، اور مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ. اب آخری زمانے میں آئے گا، ظہور کرے گا. دنیا یملأ الارض قسطا وعدلا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. بعد ما ملئ ظلما وجورا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو، وہ آئے گا اور آ کے عدل و انصاف سے بھر دے گا. جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، بالکل ویسے ہی وہ کیا کرے گا، ظلم و جور ختم کر کے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا. توجہ کہ یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئ ظلما وجورا. ابھی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شیعہ سنی کتابوں میں آخری زمانے میں اللہ میرے نام کا ایک فرد بھیجے گا. بھائیوں نے کوشش کی اس کے اندر ایک لفظ سے اضافہ کر دیا، اس کے ماں باپ کے نام وہی ہوں گے جو میرے ماں باپ کے نام ہیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے والے امام نہیں ہیں. اور اگر جرت ہے تم جب غدیر نہیں بنا سکے ظہور کیسے بنا لو گے؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے. ایزانی گرامی میں ایک چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم کیا اچھا حدیث کیا ہوگا سید، بھائیوں نے لکھا ہے کہ ہوگا سید المہدی من ولد فاطمہ. 119 روایات ہیں اہل سنت کتابوں میں المہدی من ولد فاطمہ، کہ امام مہدی جو ہوں گے آخری زمانے میں آئیں گے وہ جناب فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. یعنی جو آخری زمانے میں امام آئیں گے وہ جناب سیدہ کا محرم ہوگا. میں بڑے سوچ سمجھ کے جملہ عطا کر رہا ہوں، وہ جناب سیدہ کا محرم ہوگا. تو پھر پہلا محرم کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں ہے مجمع، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. ہاتھ باندھ کے جملہ پیش کرنے لگا، مباہدہ میں آگے رسالت مآب، پیچھے علی مرتضی. مرکز میں جناب فاطمہ چل کے بتا رہی تھی نبوت سے امامت کے واسطے کا نام فاطمہ. واسطہ فاطمہ. اللہ کے نامی اب امامت ہمیشہ سیدہ سے وابستہ رہے. تو مولا امیر شوہر نامدار ہے جناب سیدہ کے، امام حسن حسین بیٹے ہیں، پھر سارے جناب سیدہ کی ذریت میں ہوں گے. تو اللہ کے نامی امام سب نے لکھا ہے آخر زمانے میں آئیں گے. اب میں بہت کوشش کروں گا جلدی جلدی پیش کروں تاکہ نماز سے پہلے میں مکمل کر سکوں. میں نے آپ سے پہلے بھی کل بھی کہا کہ اگر مسائب نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں مجلس نہیں ہوں. مجلس نام ہے مسائب کا، تو اس سے پہلے بس آخر جملہ سن لیجیے. 5 منٹ مجھے چاہیے، میں پورا خود ذکر دے رہا ہوں. تو اللہ کے نامی عقیدہ کیا ہے؟ شیعہ عقیدہ یہ ہے، سنیوں میں بھی ظاہر یہی عقیدہ کہ امام آئیں گے مکے سے، ظہور فرمائیں گے مکہ مکرمہ سے، ظہور فرمائیں گے. جمعہ کا دن ہوگا، عاشورے کا دن ہوگا، اور پورے دنیا کے اندر مجلس سے ہو رہی ہوں گے. بہت سے لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے. یہاں پاکستانی بیٹھے، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ 8 9 10 محرم کو سب سے بڑی ہالیڈے ہوتی ہے. کیوں؟ چھٹیاں ہیں، سارے شیعہ مجلسوں میں لگے ہیں، تو چلو ہوٹل بک کراؤ سارے. اللہ گرامی میں دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ جو روایات میں ہے کہ کچھ لوگ خوشی منا رہے ہوں گے، عاشورے کا دن ہوگا، اور آتے ہی امام زمانہ علیہ السلام سب سے پہلے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم نے میرے جد کی شہادت کو بھلا دیا. یعنی اس وقت کچھ لوگ باقاعدہ العیاذ باللہ استغفر اللہ ربی ما اتوب الیہ خوشی منا رہے ہوں گے. چھٹی ہے اور کوئی تہوار بھی ہوگا، جیسے نیو ایئر ہے یا کچھ ہے، نوروز ہے. جیسے بعض روایت میں علامہ مجلسی نے لکھا
لوگ بہت سے اللہ خوشی منائے. بہرحال اب جلدی پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ مسائل پہ آؤں. تو جانے کی نامی امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے کہاں سے؟ مکے سے. اور میں اب یہ آیت پڑھ رہا ہوں، یہ بھی امام زمانہ سے متعلق ہے. سورہ ہود، سورہ نمبر 11، حضرت ہود علیہ السلام پہ اس سورہ کا نام ہے، سورہ ہود. اب میں کل اس کی تفسیر پیش کروں گا، آج وقت نہیں کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو اس آیت کی تلاوت کریں گے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اس آیت کی تلاوت فرمائیں گے اور ظہور کے بعد تو ایک مرتبہ پوری دنیا میں اعلان ہوگا سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. چھٹے امام سے پوچھا بولا سب سے پہلے باقر امام کی بیعت کون کرے گا؟ میں جانتا ہوں میں دور دور سے آیا، سن لیجیے کہ سب سے پہلے بارہویں امام علیہ السلام کی بیعت کون کرے گا؟ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں گے، ایک پر خانہ کعبہ پہ رکھیں گے، دوسرا پر بیت المقدس پہ رکھیں گے، اور ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں گے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا ہے، باطل جا رہا ہے، باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. اور پھر آواز ہے کہ کہیں گے ہے دنیا والوں مہدی موعود کا ظہور ہو گیا، جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا آخری زمانے میں مہدی آئے گا، جس کا وعدہ کیا تھا وہ آ گیا. ایک مرتبہ آواز ہے کہ کہیں گے اے مہدی برحق ہاتھ بڑھائیے، جبرائیل بیعت کے لیے آیا. سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام امام زمانہ کی بیعت کریں گے، کہیں گے میں بیعت کرنے آیا ہوں. ایسا لیکن ابھی اس وقت امام ظہور کریں گے. اور یہ سن لیجیے بس یہ کیسے مکمل کروں کہ امام پھر سب سے پہلے آئیں گے مدینے. اب یہ روایت میں عام طور سے پڑھتا نہیں، لیکن اب شاید پڑھ دینے میں پتہ نہیں گستاخی نہ ہو، لیکن روایات میں ہے کہ مدینے کے روضوں کو گرا دیا گیا، ڈھا دیا گیا، جنت المدی کا انہدام ہوا، لیکن وہاں رسول خدا کا روضہ ابھی تک محفوظ ہے. ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ خود روضہ رسول کی بھی بے حرمتی ہوئی ہوگی. امام ظہور کرنے کے بعد روضہ رسول اور ائمہ بقیع جناب سیدہ کی قبر کا نشان بتائیں گے اور روضوں کی دوبارہ تعمیر کریں گے، اور ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ لوٹائیں گے. حجر اسود کو اس کی جگہ پہ لوٹائیں گے، مقام ابراہیم کو، صفا مروہ، ہر چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہوگا. جیسے ابھی شیطانوں کو بہت بڑا کر دیا گیا ہے، صفا مروہ کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سب کچھ ڈسکشنز میں ہے، روایات میں ہے، ایسا ہو چکا ہوگا. امام آئیں گے، ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ. پھر ایک مرتبہ مدینہ تشریف لائیں گے. آنے کے بعد جناب سیدہ کی قبر کا اعلان کریں گے، روضہ رسول کی تعمیر کریں گے، بہت عالیشان ائمہ علیہ السلام کا مدار بنانے کے بعد پھر سب سے پہلے جائیں گے کربلا. اب میں وہ جملے یہاں پہ بھی نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وہ مصائب کے ہیں. چلے پھر میں میرے خیال میں ماحول مصائب کا بن گیا ہے. میں یہ روایت کل مکمل کروں گا کہ جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ امام کے ظہور کے بعد کے بہت سے حالات. چلے اب موضوع اشرا امام زمانہ ہی کا ہے، میں پیش کروں گا. تو امام عاشورے پہ ظہور کریں گے مکہ سے، اور پھر کربلا آئیں گے مدینے کے بعد. پہلے نجف نہیں جائیں گے، کوفہ نہیں جائیں گے، پہلے کاظمہ، سامرہ، مشہد، نہیں جائیں گے، سب سے پہلے کربلا آئیں گے. علماء کہتے ہیں کیونکہ وہ 40 کے ایام ہوں. امام عاشورے پہ ظہور کریں گے، جب آئیں گے نا تو وہ 40 کے ایام ہوں گے. دنیا آ رہی ہوگی 40 کی طرف. جب امام پہنچے کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، علی کے چہرے کو النظر الى وجه علی عبادت، النظر الى المصحف عبادت، مصحف یعنی قرآن کریم کو دیکھنا، النظر الى الکعبۃ عبادت، حدیث نبوی ہے نا، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا. چوتھی چیز اپنے والدین کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت. حدیث نبوی ہے کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. تو انسان چاہے تو عبادت کر سکتا ہے. آپ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے اگر تو دیکھ تو سکتے ہیں، جتنا دیکھیں گے. یہاں تک ایک روایت ہے، میں یہ روایت پیش کر دوں. اگر کہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہاں تک ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی گنہگار ہو تو اگر اس نے ہاتھوں سے گناہ کیے ہیں تو ہاتھوں سے علی کے فضائل لکھ، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جائیں. کان سے گناہ کیا ہے تو علی کے فضائل کان سے سنیں. آپ تو پریشان کو سن رہے ہیں. علی کے فضائل سننے سے کانوں کے گناہ معاف. اور اگر آنکھوں سے گناہ کیا ہے تو آنکھوں سے علی کے فضائل پڑھے.
اور اگر زبان سے گناہ کیا ہے تو زبان سے ادا کرے. عزیزان گرامی جیسے قرآن کی تاثیر ہے ویسے علی کے نام کی تاثیر. ایک آدمی نے مولا امام صادق سے کہا کہ مولا مجھے قرآن حفظ ہو گیا. مولا کا پھر بھی دیکھ پڑھا کر. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں مولا کی خدمت میں آیا کہ مولا مجھے قرآن حفظ ہو گیا, میں نے قرآن حفظ کر لیا. مولا کا پھر بھی دیکھ کے پڑھا کرو. کہتے مجھے حفظ ہے. مولا کا سن لیا. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا تھا کہ مولا نے کہا مجھے معلوم ہے حفظ ہو گیا پھر بھی دیکھ کے پڑھو. کہا مولا جب حفظ ہے تو دیکھ کے کیوں پڑھو؟ کہا تو نے نہیں میرے دل کی بات کو سنا. قرآن کا صرف پڑھنا ثواب نہیں ہے, سننا بھی ثواب ہے, دیکھنا بھی ثواب ہے. جب دیکھ کے پڑھے گا اونچی آواز سے تو تینوں ایک ہی وقت میں ثواب ملے. پڑھنے کا بھی, سننے کا بھی, دیکھنے کا بھی. گرامی بے انتہا تاکید کی گئی. میرے گھر میں میں نے کسی گھر میں دیکھا تھا, میں نے کہا مجھے ایسا قرآن چاہیے پورا کا پورا قرآن کریم ایک صفحے پہ. پھر میں نے جا کے معلوم کیا کہ بھئی یہ واقعہ ہے بھی قرآن ہی آگے فوٹو کاپی ایسی کسی نے دھوکہ دے رکھا. تو باقاعدہ میگنیفائنگ گلاس سے لگا کے دیکھا پورا کا پورا قرآن کریم چھوٹی باریک لکھائی کے اندر لکھا ہوا. تو وہ میں نے بہت بڑا فریم کروا کے گھر میں لگا دیا. دن میں آتے جاتے ہر دفعہ اس پہ نگاہ پڑتی ہے, توجہ رہے. عزیزان گرامی مولا امیر کے لیے ملتا ہے کہ آپ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ایک پاؤں رکاب میں رکھتے تھے, دوسرا پاؤں رکاب میں رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتے. آپ تو پریشان ہو تو سن رہے ہیں آپ. تو عزیزان گرامی اب یہ پوری بحث ہے. علماء نے بہت زیادہ بحث کی ہے اس کے اوپر, اس حدیث پہ کہ یہ ختم قرآن کا کیا مطلب ہے. یعنی آیا وقت رک جاتا تھا, مولا ختم قرآن کرتے تھے اور پھر وقت جاری رہتا تھا. لوگ ہیں, میں جانتا ہوں روزہ ہے, آپ لوگ کام سے آئے ہوں گے, لیکن میرے تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. تو علماء نے بہت بحث کی ہے کہ یعنی مطلب اس روایت کا, اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ مولا امیر علیہ السلام ایک رکعت میں پاؤں رکھنے سے دوسری رکعت سے پہلے ختم قرآن, یعنی اتنا. تو بعد میں لکھا کہ نہیں وقت رک جاتا تھا اور آپ وہ قرآن ختم کر. بعض کہتے ہیں نہیں, مولا کے ایک ایک قدم کا ثواب اللہ نے اتنا رکھا, ثواب اللہ نے اتنا رکھا. اگر پہنچ رہے ہو, جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں, امیر المومنین کے اچھا ختم قرآن تو میں بھی ختم قرآن کر رہا ہوں, آپ بھی ختم قرآن کریں. اور ایک مرتبہ مولا امیر ختم قرآن کر رہے ہیں. میرے جملے نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں. عزیزان گرامی علماء نے ایسے ایسے واقعات, لیکن ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. مجمع بھی مجھے معلوم ہے آ رہا, لیکن یہ میں فضائل کا یہی ابتدا میں پیش کر دوں کیونکہ میں نے جس عنوان سے پیش کرنا. عزیزان گرامی بعض اوقات ایک دیکھیں زبان ہماری بھی ادا کر رہی ہے, حتیٰ ہم میں بھی سب ایک جیسے نہیں. ایک آدمی وہی سورہ فاتحہ دم کرتا ہے, کسی بھی کہتا ہے یہی بھی مولانا نے پڑھی تھی میں نے بھی دم کر دی, تجھے درد کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہی زبان کا اثر. میرے دادا علی مدین تھے, پورا محلہ ہمارے لاہور کے اندر, یعنی جو بھی محلے سے آتا تھا سارا اہل سنت کا محلہ تھا. دو گھر تھے وہاں پہ شیعوں کے ساتھ آتے, ایک وہ زیدید گھر آنا, ایک ہمارا رضوی, بس دو گھر. پورا محلہ میرے دادا کے پاس آتا تھا. قاری صاحب, مولوی صاحب, مولانا سے مولوی صاحب, سارا محلہ. آپ بچے پہ دم کرتے, بچے بیمار, کوئی بھی آ جاتا ہے اہل سنت کا بچہ, جس بچے کو بیمار کو لے آتے تھے وہ بس ایک دفعہ دم کرتے تھے, شفا ہو جاتی تھی. تو اللہ کے رام وہ کہتے تھے کیا پڑھتے کیا ہے آپ, کہ یہی سورہ فاتحہ, کہ یہ تو ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں. یعنی زبان میں فرق ہوگا. جب ہماری زبانوں میں فرق ہے تو سوچے مولا کائنات. اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں, جو میں جملہ پہنچانا چاہ رہا تھا پہنچا. تو میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں, تو اللہ کے رام میں واقعہ یہ روایت پڑھوں, یہ میں اب مولا امام ہمارا سب تاریخ پڑھنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ مولا علی کا پڑھ دوں. یہ بلکہ اس کو کون کون ہضم کرے کون کون ہضم نہ کرے یہ بھی ڈر رہا ہوں. روزے کی حالت میں پڑھتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو یہ میں نے کراچی میں پڑھا تھا, بہت مشہور ہوا, وہ وہاں کا مجمع پورا کھڑا ہو گیا تھا. لیکن اب یہاں پہ میں بڑے محتاط سے اس کو پیش کروں گا کہ مولا امیر علیہ السلام سفر کر رہے ہیں, سفر میں ہیں, اور ایک آدمی یہودی ہے, وہ کہتا ہے کہ چہرہ دیکھا مولا کا, نور, ہیبت, جلال, مولا کا دیکھنے میں جو دیکھتا تھا مولا کا ہو جاتا. جو ایک مرتبہ مولا امیر کے چہرے کی زیارت کرتا تھا وہ عاشق ہو جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا حضرت قمر سن رکھا نا, مولا کے غلام نہیں تھے, توجہ رہے. حضرت فطر, حضرت قمر بہن بھائی تھے, بادشاہ کے بیٹے تھے, حبشہ کے. میں نے پہلے بھی پیش کیا ہے, بادشاہ حبشہ کے بیٹا اور بیٹی تھے. حضرت قمر بڑے قداور تھے. آپ نے دیکھا افریقی عام طور سے قداور بہت طاقتور ہوتے ہیں. حضرت قمر بہت طاقتور تھے, پہلوان تھے, بڑے, ان کا قد بہت بڑا تھا. انہوں نے سنا کہ کوئی
محمد ہے, انہوں نے دعویٰ کیا ہے میں نبی ہوں, اور ان کا ایک بھائی ہے علی, سب کو پچھاڑ دیتا, بڑے بڑے پہلوانوں کو ایک بار میں 2 ٹکڑے کر دیتا. تو انہوں نے کہا کہ میں مقابلے کے لیے جا رہا ہوں, میں لڑ کے بتاؤں گا کہ میں کتنا طاقتور ہوں. حضرت پیغمبر مولا امیر سے مقابلے کے لیے آئے. تو ان کی بہن نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں علی کون ہے اور میرا بھائی کیسے انہیں پچھاڑتا. دونوں بہن بھائی آئے, جس مولا کو دیکھا اور جناب پیغمبر مولا کے ہو گئے. اب میرے دل میں پہنچ گئے ہیں. عاشق امیر المومنین سے بس ایک دفعہ دیکھا, بس میں اپنے انداز سے اگر پیش کروں کہ وہ آئے, انہوں نے دیکھا اور وہ چھا گئے. یوٹیوب ادب کے حساب سے میں نے کہا ہے, اب اردو والے پہنچ جائیں گے. تو مولا امیر علیہ السلام کو جناب پیغمبر بس ایک مرتبہ مولا کے رخ رولا کی زیارت کی تھی اور مولا کی عاشق ہو گئے تھے. کہا میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دے رہا ہوں. حضرت پیغمبر جناب فضا شہزادہ اور شہزادی تھے, غلام نہیں تھے, غلام کے طور پہ نہیں آئے تھے. آنے کے بعد کہا میں آپ کا غلام ہوں. مولا نے کہا تم غلام ہو, جاؤ میں نے آزاد کیا. اب میں اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے در سے نہیں جاؤں گا. پھر مولا نے بھی پوری زندگی غلام سمجھ کے نہیں گھر میں رکھا, جناب پیغمبر کو اپنے اولاد کی طرف سے پالا. یہ میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مولا نے کبھی غلام نہیں کہا. پتہ نہیں میرے جملے بہت نہیں ہے, نہیں کبھی غلام نہیں کہا. جب یہ میں خدا گواہ ہے, میں موضوع پھیلانا نہیں چاہ رہا, مجھے جب آپ خاموش بیٹھتے نا مجھے مجبوراً وضاحت کرنی پڑ جاتی ہے. مولا نے کبھی غلام نہیں کہا جناب پیغمبر کو, انتہا سے زیادہ محبت کرتے تھے جناب پیغمبر سے. یہاں تک کہ مشہور واقعہ ہے کہ مولا درزی کے پاس گئے, 2 کپڑے دیے کہ درزی, خیاط عربی میں خیاط کہتے ہیں, کہ یہ 2 کپڑے, ایک میرے کمبر کا کرتا سی دو, ایک میرا کرتا سی دو. نہیں کہا میرے غلام نہیں مجمع. جیسے باپ کہتے نا یہ میرا عباس ہے, یہ میرا حسن ہے, یہ میرا حسین ہے, میرے دل میں بہت ہے. مولا کی عظمت دیکھیے. جیسے کہتے تھے یہ میرا, جیسے کہتے تھے یہ میرا عباس ہے. جناب عباس میں مولا بہت ناز تھا. بہت جگہ عباس پانی لاؤ, عباس سواری لاؤ, عباس تلوار, عباس زرہ, عباس میرا مسلح بچھاؤ, ہر کام مولا جناب عباس سے. اسی طرح جناب کمبر کا تعلق کرواتے ہوئے کہتے ہیں میرا کمبر ہے. تو کہ ایک بتاتے ہیں کہ آپ نے کبھی غور کیا ہو, درزی کے ہاں جائیے گا نا تو آپ غور کیجیے گا, درزی کپڑا لیتے ہی فوراً محسوس کرتا. جائیے گا کبھی محسوس کیجیے گا. تو دیکھیں کام اس کا یہی, جیسے جو کھانا بنانے والا ہوگا فوراً دیکھے گا بھئی یہ کھائے, یہ چاول کیسا ہے, یہ آٹا کیسا ہے. ہر آدمی نا اپنے اپنے مزاج کے مطابق کام کرے گا. میں مثال کے طور پہ جاؤں گا لائبریری دیکھوں گا فوراً کتاب, میرا کام ہے کتابوں سے, تو میں فوراً کتاب کھولوں گا, کتاب پڑھوں گا. پھر من میں کی توجہ رہے. تو درزی نے فوراً دونوں کپڑوں کو محسوس کیا, فوراً بولنے لگا کہ یعنی ایک کپڑا مہنگا ہے, دوسرا بہت سستا. آپ بتائیے آپ کا کرتا کون سے کپڑے کا سیوں, آپ کے غلام کا, کیونکہ جناب پیغمبر سیاہ فام تھے تو اس نے یہ غلام نہیں ہوں, اور جناب پیغمبر پیچھے پیچھے چلتے تھے مولا کے. تو کہا آپ کے غلام کا کون سے کپڑے کا کرتا سیوں. تو اس سے پہلے کہ مولا جواب دیتے جناب پیغمبر بول اٹھے, کہا عجیب نامعقول سوال کر, وہ مولا ہے, جو مہنگا کپڑا ہے وہ ان کا ہے, میں غلام ہوں, جو سستا ہے وہ میرا. مولا نے کہا اس کی باتوں میں نہ آنا, یہ ابھی جوان ہے. جو مہنگا کپڑا ہے میرے کمبر کا سیدھو, یہ کی جوان ہے, اس نے دنیا کی بہاریں دیکھنی ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, جو سستا کپڑا ہے وہ میرے لیے سیدھو. عزیزان گرامی, جو اپنے غلام کا اتنا خیال رکھے اسے علی کہتے ہیں.